آسانی پیدا کریں اور قبلہ رخ کرتے ہیں اس کو مرنے والے کے نزدیک کسی نجس آدمی کو نہیں ہونا چاہیے، اس سے اس کی روح نکلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کی روح تکلیف سے نکل رہی ہو تو دعائے عقیقہ مفاتیح الجنان میں بھی تحفۃ العوام میں بھی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ یاسین بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورہ یاسین بھی مارنے کے لیے نہیں، زندہ کرنے کے لیے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ مرتا کہاں ہے؟ مرتا تو ہے کبھی ہو کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ خیال رکھنا چاہیے، ایک خیال یہ رکھنا چاہیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کبھی سال میں ایک مرتبہ چلے گئے قبرستان عید کے دن، خاص طور پہ محرم میں، شاید 9 محرم کو میں وہاں آبادی میں اس پڑھنے آتا ہوں، 9 محرم کو راستے میں قبرستان پڑتا ہے، تو اس میں دیکھتا ہوں اتنا مجمع ہوتا ہے، بے تحاشا ماں اور بچے کیا مسئلہ ہے بھائی 9 محرم کو اتنا رش ہوتا ہے، لیکن ہمارے دستور 9 محرم کو ضرور قبرستان میں جاتے ہیں، تو کبھی جائیں گے 9 محرم کو جائیں گے یا عید کے دن جائیں گے۔ اللہ اکبر، اگر آپ اپنے مرنے والوں کو بھول جائیں گے اور ان کو یاد نہیں رکھیں گے تو پتہ ہے کیا کریں گے؟ سرکار دو جہاں قبرستان سے گزر رہے ہیں، سلمان فارسی ساتھ، سرکار نے قبرستان میں قدم رکھتے ہی فرمایا سلمان تم نے دیکھا کیا ہو رہا ہے قبرستان؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نظر اقدس کہاں ہے، عقل کہاں ہوں، کیا ایسے تو مجھ کو ڈھونڈنا ہے کیا؟ سرکار نے ایسے ہاتھ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پردہ پڑا ہوا تھا، آپ نے ٹی سے پردہ ہٹاتے ہیں، کیسے ہٹاتے ہیں؟ ایسے ہٹاتے ہیں۔ سرکار نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے ہاتھ کیا، میں نے کہا نا ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے، ایسے ہاتھ کیا، پردہ ہٹ گیا۔ اب جو جناب سلمان فارسی نے دیکھا تو بہت ساری قبروں کے ہاتھ ایسے نکلے تھے جیسے بھیک مانگتے۔ جناب سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو قبروں میں سے ایسے ہاتھ نکلے تھے جیسے بھیک مانگ رہے ہیں۔ سرکار نے کہا ہاں سلمان یہ بھیک ہی مانگ رہے ہیں، بھیک ہی مانگ رہے ہیں، چونکہ ان کے بارشوں نے انہیں بھلا دیا۔ اب جو بھی رستے سے گزرتا ہے یہ کہتے ہیں ہے کوئی فاتحہ کا ثواب ہمیں بخشنے والا کوئی ہے جو قرآن اللہ کا ثواب ہمیں دے رہا ہے، اللہ کے نام پہ کوئی جتنا کا ثواب دینے والا ہے؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے ان رشتہ داروں کو جو زندگی میں ماں باپ کو عزت کے لائق سمجھتے ہیں اور شرماتے ہیں، پڑوس سے گلاس بھی مانگ رہے اور ایک پائی اور ایک بالٹی بھی مانگ رہے، شرماتے ہیں نہیں کہ ہم تو پڑوس سے تنخواہ نہیں مانگیں گے، ہمارے یہاں تو مانگنے کی رسم نہیں ہے، وہ اپنے پڑوس سے اپنے ماں باپ سے بھیک منگواتے ہیں مرنے کے بعد۔ مسلمان فارسی کہتے ہیں دیکھو ہاتھ نکلے ہیں، حضور نے فرمایا بھیک ہی مانگ رہے ہیں، بھیک مانگنے پر ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے، لہٰذا اپنے مرنے والوں کو بھیک مانگنے پہ مجبور نہ کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، ان کو یاد رکھیں، مگر کیسے یاد رکھیں؟ ویسے روایتی طور پہ نہیں جیسے ہم سب لوگ یاد رکھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے بھائی ارے بیٹوں کے لیے تھوڑا نکالا اگر سے بھی بات ہمارا ہمارے پاس آتے ہیں بھائی ارے صاحب کے لیے ہم نے کھانا پکوایا مدرسے میں بھجوا دو دن بھائی کھانا یہ ہوا ہے بھائی پر کوئی اس کو کھلا دو اس کو بھائی کوئی واجب ہوا کر سب چیزیں سارے کام۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، کوئی نہیں پہنچتے کھانے وانے بڑے کپڑے وپڑے کیسے پہنچیں گے؟ صحیح پہنچانے کا طریقہ سیکھیں گے کیسے پہنچے گا، اصل ذمہ داری کیا ہے؟ مدرسوں میں نہیں سب کچھ ہوتا، مدرسوں میں مستحق نہیں ہوتے، اس کے علاوہ بھی مستحق ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ سفید پوش غریب ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہر چیز کا یہ نہیں کہ بندے جا کے مدرسے میں دے دو مدرسے میں دے دو مدرسے میں دے دو، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ جو اصل ذمہ داری ہے وہ بتا رہا ہوں سمجھو کہ اصل ذمہ داری کیا ہے۔ شاید بہائی نقل کرتے ہیں کہ قاتل کے شوہر کا انتقال ہو گیا، غریب عورت تھوڑا کر کے آٹا گھی شکر تھوڑی سی الگ کر کے رکھتی تھی، ہر جمعرات کو تھوڑا سا حلوہ بناتی تھی، اس پہ 4 معصومین کی نیاز دلواتی تھی، اس کے بعد اپنے بچے سے کہتی تھی وہ سامنے جو جھگی والے رہتے ہیں نا غریب ان کو جا کے دیا، وہ بچہ تو اسی کا بیٹا تھا، وہ بھی تو کام تھا ہر چیز کے، وہ بھی طرف کا تھا، اس نے بھی کھانا نہیں کھایا،
کہا میرے گھر سے پک کر اس کے ساتھ خوشبو آ رہی ہے اور وہ پیالہ ہاتھ میں لے کے وہ وہاں دینے کے لیے جا رہا ہے اور راستے گھر تڑپتا ہوا جا رہا ہے کہ یہ حلوہ میں نہیں کھا سکتا، میرے باپ کے نام پر حلوہ جا رہا ہے، غریبوں کے میں تو غریب ہوں، میں بھی تو غریب ہوں، میں یہ حلوہ کیوں نہیں کھا سکتا؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم بھی تو یہ کرتے ہیں، جھگیوں والوں کو تلاش کر کے رکھتے ہیں کہ ہم اعتراض کر کے جھگیوں والوں کو دیکھتے ہیں کہاں غریب لوگ رہتے ہیں، فلاں محلے میں رہتے ہیں، غریب لوگ نظر محلے میں رہتے ہیں، غریب محلے میں رہتے ہیں، فلاں محلے میں رہتے ہیں، ان کو ہم جا کے پہنچاتے ہیں۔ ایک جمعرات، دوسری جمعرات، تیسری جمعرات، چوتھی جمعرات کو بچے سے صبر نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا، راستے میں بیٹھا پیالہ کھولا اس نے سارا حلوہ کھا، حلوہ کھا کے آرام سے گھر آ کے ماں نے پوچھا بیٹا حلوہ دیا؟ پہنچا دیا؟ ہم پہنچا دیا۔ صحیح جگہ پہ، کہاں صحیح جگہ پہ پہنچا دیا، آرام سے سو۔ جب دونوں ماں بیٹا سو گئے تو اب خواب میں خاتون نے دیکھا کہ شوہر آیا اور شوہر اس خاتون سے پوچھا ہے کہ مجھے مرے گئے آج 40 دن ہو گئے، تم کہاں تھی اب تک؟ تم نے میرے لیے ابھی تک کوئی خیر کا کام ہی نہیں کیا، پورے 40 دن میں آج تم نے میرے لیے خیر کا کام کیا ہے، آج کیا ہے تم نے میرے لیے خیر کا کام، اس سے پہلے 40 دن تک 45 دن تک تم نے مجھے یاد ہی نہیں کیا، میرے لیے کوئی خیر کا کام ہی نہیں کیا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو کر تو اس نے کہا میں مسلسل بھیج رہی ہوں، مسلسل بھیج رہی ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے آج میرے خیر کا کام کیا، بیٹے کو جھنجھوڑ کی جگہ پہ جلدی اٹھو بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے، آج کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا اماں تم روز مجھے حلوہ پکا کے دیتی تھی، میں روز بھیج رہی ہوں، ختم زمین سے گزرتا تھا، مجھے بہت خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی تو سبزی کو کھا سکتا ہوں، آدمی سے برداشت نہیں ہو اور میں زکات، خمس، خیرات، صدقات، پہلے اپنوں کا حق ہے، اپنے 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 پہلے اپنے، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، دادا، دادی، بھائی، بہن، بیٹا، اولاد، ماں، باپ، رشتے دار، ہمیں نظر نہیں آتا۔ چچا سے تو لڑائی ہے، چچا کے بیٹوں سے تو جھگڑا ہے، ماموں سے تو ہم بات نہیں کرتے، خالہ سے تو ہم بے غیرت سے نہیں ملے، پھوپھی سے تو ہمارا تعلقات ہے، کوئی ذات تو ہمارے دشمن ہے۔ کہاں ہے شریعت، کہاں ہے اسلام اور کہاں ہے مذہب؟ سمجھا ہے مذہب کو؟ مذہب کی روح میں اترے اور کہاں ہے مذہب؟ یہ اتنی ابتری، یہ اتنے اپ اینڈ ڈاؤن، یہ اتنی افراتفری، یہ معاشرے میں اتنا تفاوت، اتنا فرق، اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے حقوق کو سمجھا ہی نہیں کہ کس کا حق کس کو جانا ہے، ہم اس کا حق اس کو دیتے، اس کا حق اس کو دیتے، اس کا حق اس کو دیتے۔ اگر ہم عادی ہوں ہر ہم کو اس کے حقدار تک پہنچانے کے، تو نہ معاشرے میں یہ غربت نظر آئے، نہ یہ پریشانی نظر آئے، نہ یہ قیامتیں نظر آئے، نہ یہ جھگڑے رہے، نہ کچھ۔ اگر میں شیعہ ہوں، اگر میں مومن ہوں، بے شک میری لڑائی ہوئی چچا سے اور چچا بھائیوں سے بھی لڑائی ہے، اتنی تو مجھ میں شرم حیا ہونی چاہیے کہ ہے تو میرے چچا کے بیٹے، بے شک میری لڑائی میری بات چیت نہ ہے، مگر اس جوڑے پہ حق تو ان کا ہے، غریب ہے، میرے پیسے پہ حق تو ان کا ہے، ان کے بچوں میں پہلے پڑھاؤں، غیر کو پہلے کیوں پڑھاؤں؟ اور سرکار دو جانے فرما دیا تم کتنی بھی خیرات کر لو نہیں قبول ہوگی، اور اللہ اکبر، سرکار دو جانے صاف صاف فرما دیا، صاف صاف، بالکل کوئی صدقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کون سا صدقہ قابل قبول ہوگا؟ لا صدقہ وذو رحم محتاج، لا صدقہ وذو رحم محتاج، اگر کوئی رشتہ دار محتاج موجود ہے اور آپ نے اسے چھوڑ کر کسی اور کو صدقہ دے دیا، لا صدقہ، یہ قبول نہیں کیا جائے گا، صدقہ نہیں، یہ نالی میں پھینک دیا آپ نے، یہ کوڑے پہ کچرے پہ ڈھیر پہ ڈال دیا آپ نے، قبول نہیں کیا جائے گا، کچھ نہیں دیا، لوگ اتنا برباد ہو گیا، نہ تم اس کو بولنا، نہ زکات کو بولنا، صدقہ کو بولنا، پہلے اپنے رشتے دار، ان اوصل الناس من وصل من قطعه، یہ امام حسین نے رائے کوفہ میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد کیا، اس نے یہ فرمایا کہ آدمی وہ ہے
کہ رشتے دار سے دھکے دے دے کر پیچھے ہٹائیں پھر بھی زبردستی کے حقوق پورے کریں. وہ ہے آدمی، وہ ہے آدم کا بیٹا، وہ ہے انسان. صلہ رحمی سے کہتے ہیں لڑائی اختلافات ہوتے ہیں مگر حقوق اپنی جگہ. اختلافات اپنی جگہ ہیں، حقوق اپنی جگہ ہے. بیٹے سے اختلاف ہوتا ہے، بیٹے کو اپنی جگہ ہے. سبھی کو دیتے ہیں، سبھی کو اسی گھر میں رکھتے ہیں نا، اسے بھی نکال کر کے چچا کے بیٹے کو نکال کر کے. اختلافات اپنی جگہ، حقوق اپنی جگہ. اور یاد رکھیں کہ اگر اتنے اختلافات کے باوجود بھی حقوق پوری کرنے کی ریت پڑ گئی، رسم پڑ گئی تو اختلاف رہے گا ہی نہیں. کہاں سے رہے گا اختلاف؟ کیسے رہے گا؟ جب چچا صاحب مجھے بڑا گالی دے رہا ہے اور میں ان سے پیسے پیش کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، تم مجھ سے ناراض ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ ناراضگی چلتی رہے گی، وہ ہماری تمہاری لڑائی چلتے رہے گی. یہ تمہارا حق ہے اور قرآن اور حدیث کی تمہارا ہے. یہ میں تمہارے اوپر احسان نہیں کر رہا ہوں، یہ حق ہے تمہارا. میں احسان نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو دیتا ہوں پر میں کبھی بتاؤں بنا یہ احسان ہے. احسان ہے کہ اس کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے. تو لا صدقۃ، میں پھر دوہرا رہا ہوں اس حدیث کہ سرکار نے فرمایا لا صدقۃ وذو رحم محتاج. اگر کوئی رشتہ دار بھی محتاج رہ گیا اور آپ نے صدقہ کسی دوسرے کو دے دیا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو جب صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا تو آفتیں کہاں سے ڈالیں گے؟ جی آپ کہتے ہیں میں تو گھر سے صدقہ دے کے نکلا تھا، پھر بھی میری موٹر سائیکل چل رہی. آ رہا ہے پوائنٹ سمجھ میں؟ بھائی ہم تو بہت صدقہ دیتے ہیں مگر پھر بھی ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑ دو. بھائی میں تو صبح شام صدقہ دیتا ہوں مگر پھر بھی میری ٹانگ ٹوٹ گئی. ارے تو تم صدقہ دے کہاں رہو؟ تم تو کچرے کے ڈھیر پہ پھینک رہے ہو پیسہ. صدقہ تو تب ہوگا جب اہل کو دیا جائے گا. تم صدقہ اہل کو تو دے ہی رہے، تم تو ڈبے میں کچرے میں ڈال رہے ہو، میونسپلٹی کوڑے دان میں جا رہا ہے. صدقہ ہے کہاں؟ صدقہ ہوگا تو بچائے گا. صدقہ ضامن ہے. الصدقۃ ترد